مجھے گزشتہ 3 شامیں ایک دوست کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا۔ وہ دوست اس وقت سرکاری عمر 60 سال تقریباً پوری کر چکے ہیں۔ میں نے پرسوں ان سے پوچھا، آپ ہر ماہ پنشن لیتے ہیں، آپ کے بچے اپنے اپنے کاروبار میں سیٹ ہیں، بیٹیاں بھی اپنے اپنے سسرال میں خوشحال ہیں، آپ پنشن کی رقم کا کیا کرتے ہیں؟ وہ میرا سوال سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑے، خوب ہنسے، اتنا ہنسے کہ مجھے انہیں سہارا دینا پڑا۔ بمشکل پانی کا گلاس پی کر وہ کچھ بحال ہوئے، پھر انہوں نے مخصوص انداز میں سگریٹ کا کش لگایا۔ یہ اس سگریٹ کا آخری کش تھا۔ انہوں نے فوراً دوسری سگریٹ نکالی اور پہلی والی کے سر پر رکھ کر سلگا لی اور خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا، قبلہ میرے سوال کا جواب تو دے دیں۔ انہوں نے سگریٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ابھی جواب دیا تو ہے۔ میں نے قدرے حیران ہوتے ہوئے کہا، مطلب آپ ساری پنشن یہ سگریٹ پانی میں پھونک دیتے ہیں؟ انہوں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، تو کیا کروں؟ ساری زندگی پیسے پیسے کے لیے ترستے رہے، بچوں کو پڑھایا، پھر ان کو کاروبار کروایا، بچیوں کو پڑھایا، پھر ان کی اونچے ناک سے شادیاں کیں، اب فرصت ملی ہے، صحت بھی ہے، اب بھی اپنی حسرتیں پوری نہ کروں تو کیا فائدہ؟ بیلی تم ہی بتاؤ، کیا میرا کوئی حق نہیں؟ کیا میرے من میں خواہشات نہیں پھوٹتی؟ انہوں نے ایک خاص انداز سے مسکراتے ہوئے ایک ہی سانس میں بات کہہ ڈالی۔ میں ان کی بات کو سن کر حیران تھا، مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میری حیرت کو بھانپتے ہوئے وہ اور بھی مسکرا رہے تھے۔ جب ہمارے بیچ خاموشی طول پکڑ گئی تو وہ بولے، توجہ فرمائیے۔ جب وہ یہ 2 لفظ کہتے ہیں، توجہ فرمائیے، اس کے بعد ہمیشہ وہ ایسی بات کہتے ہیں جو زندگی بھر کا اور 40 سال کے مطالعے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کیونکہ شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جس کا میں نام لوں اور انہوں نے نہ پڑھی ہو۔ وہ فرمانے لگے، توجہ فرمائیے، ہم نے ساری زندگی ایک سبق سنا اور سنایا، اور لیکن اس کا حقیقی مفہوم ہم سمجھ نہیں پائے۔ ہمیں پڑھایا گیا کہ جو مال ہم نے خود کھا لیا، پہن لیا، خرچ کر لیا، اپنی ذات پر لگا لیا، وہ ہمارا ہے، باقی جو بچ گیا وہ پچھلوں کا، دوسروں کا ہے۔ آپ نے یہی پڑھا سنا ہے نا؟ جی بالکل یہی سنا ہے، کتابوں اور بابوں نے یہی بتایا ہے۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے ان کو جواب دیا۔ وہ بولے، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جسے ہم نے معروف میں اپنا لیا ہے، لیکن در حقیقت جو مال ہم نے دوسروں پر خرچ کر دیا، دوسروں کو کھلا دیا، کسی غریب کو، کسی دوست کو، رشتہ دار کو پہنا دیا، دوسروں کی فلاح پر خرچ کر دیا، فی سبیل اللہ خرچ کر دیا، وہ ہمارا ہے، اور یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے جس کو زوال نہیں، بلکہ یہ خالص منافع بخش اور دائمی سودا ہے جس کا نفع بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا، جبکہ جو ہم نے اپنی ذات پر لگا دیا وہ تو الٹا روز محشر کو سوال جواب کا باعث بن جائے گا، وہ الٹا پھنسانے کا باعث بن جائے گا۔ کام اس دن وہی آئے گا جو ہم نے اپنی ذات سے ہٹ کر خرچ کیا ہوگا، تو پھر جو مال آخرت میں کام آنے والا ہے وہی اپنا ہوا نا؟ میں نے کہا، بے شک آپ درست فرما رہے ہیں۔ اب آپ کا سوال کہ پینشن کا کیا کرتا ہوں، انہوں نے یہ کہتے ہوئے مجھے ایک ڈائری دکھائی، اس میں ان کی پینشن کا حساب تھا۔ وہ 25,000 اپنے خرچے کے لیے رکھتے اور ایک لمبی فہرست تھی جس میں 1 لاکھ روپے ہر مہینے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا متعین ریکارڈ تھا۔ میں ان کی ظاہری شکل و شبات اور شہرت کو دیکھ کر، ان کی خفیہ ایسی اعلیٰ صفات کو دیکھ کر حیران ہوتا رہا۔ سبحان اللہ، یہ مالک کریم کی توفیق تھی ان پر، مالک کریم کی خاص رحمت تھی ان پر کہ اپنے حصے کے 25,000 کے بعد وہ سب کچھ بانٹ دیتے تھے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹوں کے کاروبار میں برکت ہے، میری بیٹیوں کے گھروں میں سکون ہے، میں اپنی زندگی کو بہت سکون سے، آرام سے گزار رہا ہوں، میرے پاس جو کچھ بچتا ہے میری ڈائری گواہ ہے کہ میں اس کو لوگوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ خداوند کریم سے میں آج یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے پاک پروردگار ہمیں اپنی ضرورتوں کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرما، اور اپنی ضرورتوں کے بعد ہمیں سب کچھ بانٹنے کی توفیق
توفیق عنایت فرما، وہ کہتے ہیں کہ بانٹنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو بانٹتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو میں بھی بس بانٹ رہا ہوں، اور اس سب بانٹنے کے عوض میں اپنے بچوں، اپنی بچیوں اور اپنی نسل کا سکون مانگتا ہوں۔ جو تمہارے سامنے اور میرے سامنے ہے، ان میں سے کسی کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور میرے لیے اتنا رزق بہت زیادہ ہے۔